گئے کون جانے کچھ ملا ان کو کہ بینائی گئی چشم انسان کی یہ ویرانی ہے یا صحرا کوئی چشم انسان کی یہ ویرانی ہے یا صحرا کوئی کیا ہوا یا رب نگاہوں کی وہ رعنائی گئی کیا ہوا یا رب اور جب سے چھوٹی ان کی بز میں رنگ و بو بز میں خیال جب سے چھوٹی ان کی بز میں رنگ و بو بز میں خیال یہ طبیعت پھر کسی صورت نہ بہلائی گئی یہ طبیعت جب سے چھوٹی ان کی بز میں رنگ و بو بز میں خیال یہ طبیعت پھر کسی صورت نہ بہلائی گئی اب کہاں فرصت کے دن جشن تصور کا سما اب کہاں فرصت کے دن جشن تصور کا سما ہم وہاں پہنچے کہ ہم سے دور تنہائی گئی ہم وہاں پہنچے کہ ہم سے اور یہ آخری شعر ہے اسے عام طور پہ غزل کا شعر مطلب یہ کہ نہیں میں سمجھوں گا لیکن یہ بہرحال یہ آزاد صاحب کی نظر ہے آپ کی عنایت ہے اسی بہر میں ملاحظہ فرمائیے آزمی خاموش کیوں ہو کہہ دو یہ آزاد سے آزمی خاموش کیوں ہو کہہ دو یہ آزاد سے یہ غزل لکھی نہیں مجھ سے یہ لکھوائی شکریہ جناب اعظمی صاحب بہت بہت شکریہ وہ ندیم نے غالباً کہا تھا تمہارا نام لکھیں گے ہم انتصابوں میں کہ انتخاب سخن ہے یہ انتخابوں میں تو آپ نے میرا نام اپنی غزل میں شامل کر کے مجھے اپنے طور پر قابل رشک بنا دیا آپ کا شکریہ اب جناب میں زحمت دینے والا ہوں اپنے مہمان دوست اور نوجوان شاعر جناب بشیر جاوید سے جو بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں جناب بشیر جاوید آڈینس دیکھ لیجیے اور آپ کی مرضی معزز خواتین و حضرات میں چند ایک رباعیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عرض کیا ہے کہ انسان ہی انسان کو سزا دیتا ہے انسان ہی انسان کو سزا دیتا ہے انسان ہی محتاج بنا دیتا ہے سر چشمہ رحمت ہے خدائے برتر پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا انسان ہی انسان کو سزا دیتا ہے انسان ہی محتاج بنا دیتا ہے سر چشمہ رحمت ہے خدائے برتر پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے عرض کیا ہے کہ
मत जुल्म की फैली हुई बाहों से डरो, मत जुल्म की फैली हुई बाहों से डरो, जालिम मत जुल्म की फैली हुई बाहों से डरो, कातिल से ना कातिल की निगाहों से डरो, जीना है तो बेखौफ जियो दुनिया में, डरना है तो मजलूम की आहों से डरो। और अर्ज किया है कि एक कथा पेश खिदमत है, मुझसे करते हैं सभी अपने चमन का तज़किरा, मुझसे करते हैं सभी अपने चमन का तज़किरा, बंद कलियों का कभी सर्वो समन का तज़किरा, सुन के ये सब तज़किरे कुछ सोचने लगता हूँ मैं, और फिर करता हूँ तेरे बांकपन का तज़किरा। बांगपन का तज़किरा, क्या बात। एक गजल पेश करता हूँ, आप तरन्नुम से कह रहे थे? दरख्वास्त बहुत ही खूब होगा सर, क्या बात है। तो एक गजल है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब अर्ज किया है, हुए वो इस तरह मुझसे जुदा, आहिस्ता आहिस्ता हुए वो इस तरह मुझसे जुदा, आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई जैसे कज़ा, आहिस्ता आहिस्ता हुए वो इस तरह मुझसे जुदा, आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई जैसे कज़ा, आहिस्ता आहिस्ता। अर्ज किया है, हुई मुद्दत किसी ने प्यार से मुझको पुकारा था, हुई मुद्दत किसी ने प्यार से मुझको पुकारा था, अभी कानों में आती है सदा, आहिस्ता आहिस्ता अभी कानों में आती है सदा, आहिस्ता आहिस्ता। और अर्ज किया है, जरा रुक जा ऐ मेरे हम सफर, एक सांस तो ले लूं, जरा रुक जा ऐ मेरे हम सफर, एक सांस तो ले लूं, ये मेरी दास्तां है फिर सुना, आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी दास्तां है फिर सुना, आहिस्ता आहिस्ता। अर्ज किया है कि चले हैं सूए गुलशन वो, जरा ये बांकपन देखो, अच्छा चले हैं सूए गुलशन वो, जरा ये बांकपन देखो, अदब से साथ चलती है सबा, आहिस्ता आहिस्ता अदब से साथ चलती है सबा, आहिस्ता आहिस्ता। अभी पहली ही ठोकर है न घबरा ए दिले महजूम, अभी पहली ही ठोकर है न घबरा
اے دل محزون ابھی کچھ اور آئے گا مزہ آہستہ آہستہ ابھی پہلی ٹھوکر ہے نہ گھبراؤ اے دل محزون ابھی کچھ اور آئے گا مزہ آہستہ آہستہ. عرض کیا ہے کہ صحاب زلف رفتہ رفتہ ہٹتے ہیں نگاہوں سے صحاب زلف رفتہ رفتہ ہٹتے ہیں نگاہوں سے نظر آنے لگا وہ میل کا آہستہ آہستہ نظر آنے لگا وہ میل کا آہستہ آہستہ. اور مقطع عرض کیا ہے ہو اے جاوید ساغر میں کدے میں چشم ساقی کا ہو اے جاوید ساغر میں کدے میں چشم ساقی کا کہ اترا جا رہا ہے پھر نشہ آہستہ آہستہ ہو اے جاوید ساغر میں کدے میں چشم ساقی کا کہ اترا جا رہا ہے پھر نشہ آہستہ آہستہ. خواتین و حضرات، جو لوگ تاریخ ادب اردو پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بشیر جاوید نے اس وقت اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی کو ہمیں یاد دلایا، جو کہتے ہیں سجن تو مقصتی الٹو نقاب آہستہ آہستہ کہ جوں گل سو نکلتا ہے گلاب آہستہ آہستہ. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے زمینیں پرانی ہیں لیکن پھول نئے ہیں. شاید اسی لیے سیف نے کہا تھا سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو خواتین و حضرات، اب میں زحمت دوں گا، جناب ہمارے درمیان دو مسیحا موجود ہیں جو میرے خیال میں صاحب درد دل خود بھی ہیں. ایک ڈاکٹر رضا حسین، آپ دوسرے ہیں جناب ڈاکٹر کے شرما. اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر کے شرما صاحب. بشیر جاوید نے فضا ایسی باندھ دی تھی کہ جی میرا نام تھا میں ذرا وہی بات ہوئی جو شاہ صاحب سے ہوئی. اب تشریف رکھیے. جی اچھی بات. وہ آزاد صاحب کو دراصل پتہ نہیں میرا نام کیا ہے. حضور آپ کو ہی نہیں پتا ہے نام. جی ہاں، دراصل یہ بھی بات ہے. میں دراصل وہ جاوید صاحب کی قتل میں ایسا کیسے ڈوب گیا تھا کہ میں کچھ ایسا ہوا. میں معافی چاہتا ہوں. اجازت سے شاہ صاحب ادب پر میں کیا کہوں گا. میرے محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. ادب یہ ایک شعر، غزل، کتا، ربائی ایک ایسی چیز ہے جو میں کہوں کہ اپنے خون سے لکھی جاتی ہے. آپ اس کی قدر کریں گے. ایک تازہ اس انگلینڈ کا ماحول کا کتا کہہ رہا، آپ اس پر غور کیجیے. ہندو کو مسلمان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے. ہندو کو مسلمان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے اور ہندو کو بھی مسلم کو بھی ہندو کے ارمان سے ڈر لگتا ہے. ہیں دونوں ہی انجان، خدا جانے یہاں کیوں. لو دیکھ لو انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب.
اور ادب کا ذکر تھا کہ اثر اندازیے ذکر و فنا عالم طبیعت حسب منشا آپ ہوتی ہے. اثر اندازیے ذکر و فنا عالم طبیعت حسب منشا آپ ہوتی ہے. کچھ دماغی خیال ہوتے ہیں جب غمی بے حساب ہوتی ہے. قطع عرض کیو آپ کے حق میں گناہ سے ہی ہم پئیں تو ثواب ہوتی ہے. 100 انگوروں کا خون ہوتا ہے تو ایک قطرہ شراب ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرات خواتین و حضرات توجہ فرمائیے گا. میں پہلی دفعہ یہاں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. میرے نوجوان بھائی ذرا اس طرف متوجہ ہوں گے. نہ طوفان سے ضرر پہنچا نہ دھارے ہم کو لے ڈوبے. نہ طوفان سے ضرر پہنچا نہ دھارے ہم کو لے ڈوبے. بھروسہ تھا کناروں پر کنارے ہم کو لے ڈوبے. بچا لائے تھے طوفان سے ہم اپنی کشتی دل کو. کسی کی مست نظروں کے اشارے ہم کو لے. اور کچھ دوسری بات. ایمان بھی ملا ہے. ایمان بھی ملا ہے. ایمان بھی ملا اور جہاں والے بھی ملے ہیں. ایمان بھی ملا اور جہاں والے بھی ملے ہیں. گیتا بھی ملی اور قرآن والے بھی ملے ہیں. جس بستی پہ گرتی ہو ستاروں کی چمک سی اس شہر کے لوگوں کو اجالے بھی ملے ہیں. اور ایک قطعے کے بعد میں غزل اپنی پیش کروں گا کہ بنام عام کہتا ہوں. بنام عام کہتا ہوں میں مطلع اپنے دیواں کا. مصور کھینچ لایا ہے جو نقشہ اپنے ایمان کا. بنام عام کہتا ہوں. بنام عام کہتا ہوں میں مطلع اپنے دیواں کا. مصور کھینچ لایا ہے جو نقشہ اپنے ایمان کا. جو خوش دل ہو اسے آخر سبھی خوش دل ہی کہتے ہیں. جو خوش دل ہو اسے آخر سبھی خوش دل ہی کہتے ہیں. کوئی تو ساتھ دے لیکن میرے قلب پریشان کا. میں غزل کا مطلب پیش کیا ہوں. آزاد صاحب عاشقوں میں نام تو تیرا گلستان ہو گیا. عاشقوں میں نام تو تیرا گلستان ہو گیا. حسن جتنا تھا بتوں میں نور ایمان ہو گیا. بے اثر یا رب کسی کی داستان ایسی نہ ہو. بے اثر یا رب کسی کی داستان ایسی نہ ہو جس کے آگے کہنے بیٹھا وہ پریشان. اور شعر گھر سے نکلے تھے تلاش منزل مقصود میں. گھر سے نکلے تھے تلاش منزل مقصود میں. عمر بھر کا ساتھ اے شام غریباں. کیا بات ہے. گھر سے نکلے تھے تلاش منزل مقصود میں. عمر بھر کا ساتھ اے شام غریباں ہو گیا. اور شعر کیا ہوں کیسے مانوں چارہ گر فصل بہار آئی نہیں. کیسے مانوں چارہ گر فصل بہار آئی نہیں. ٹکڑے ٹکڑے خود بخود جا کے گریباں ہو گیا.
اور شعر عرض کا بڑھتے بڑھتے وحشت دل ہم بھی مجنوں بن گئے بڑھتے بڑھتے وحشت دل ہم بھی مجنوں بن گئے رفتہ رفتہ گھر ہمارا بھی بیاباں دیکھنا دیکھنا اس خاک کے پتلے کی قسمت دیکھنا دیکھنا اس خاک کے پتلے کی قسمت دیکھنا عشق کی نعمت ملی اور نام انسان اور جتنی تھی آلودگی جتنی تھی آلودگی دنیا و دین کی دل گئی میرے درمیان میں چند مولانا صاحب بیٹھے ہیں جتنی تھی جی مجھے دوبارہ ٹائم ملا تو کچھ مولانا صاحب کے بارے میں کہوں گا جتنی تھی جتنی تھی آلودگی دنیا و دین کی دھل گئی میں کدے میں میں تو جا کر پاک داماں ہو گیا اور کھلتے کھلتے دونوں عالم کی حقیقت کھل گئی حاصل غزل شعر پیش کی ہوں کھلتے کھلتے دونوں عالم کی حقیقت کھل گئی رفتہ رفتہ دل ہمارا جامع عرفاں ہو گیا مکتب پیش وہ ریکارڈ کیا ہوں کہ اہل لندن در بدر کیوں کرنا آئے خوش دل پھریں اہل لندن در بدر کیوں کرنا آئے خوش دل پھریں ایک گھر تھا اس جہاں میں وہ بھی ویراں ہو گیا یہ تھے جناب ڈاکٹر خوشدل شرما صاحب. اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں جناب بریڈ فورڈ سے ہمارے دوست اور صاحب طرز شاعر صاحب طرز خاص معنوں میں جہاں ادب سماجی عمل کے درجے پر پہنچ رہا ہے اور میری مراد ہے اس وقت جناب جاوید اختر بیدی سے. جناب میں غزل پیش کرتا ہوں. ترنم کے بغیر ہی سنیے. آئین سلاطین زمن اب بھی وہی ہے. کیا بات ہے. آئین سلاطین زمن اب بھی وہی ہے مغرور خداؤں کا چلن اب بھی وہی ہے. آئین سلاطین زمن اب بھی وہی ہے مغرور خداؤں کا چلن اب بھی وہی ہے. ہر گام پہ اب بھی ہے مصائب کے پھریرے افسردگی رنگ چمن اب بھی وہی ہے. ہر گام پہ اب بھی ہے مصائب کے پھریرے افسردگی رنگ چمن اب بھی وہی ہے. ہر شخص نکل آیا ہے آئینے پہن کر ماحول ہے دھندلا سا گھٹن اب بھی وہی ہے. آنکھوں پہ جو پردے ہیں وہ اٹھنے نہیں پاتے بینائی کی صورت میں چبن اب بھی وہی ہے. آنکھوں پہ جو پردے ہیں وہ اٹھنے نہیں پاتے بینائی کی صورت میں چبن اب بھی وہی ہے. منزل کی تمنا میں کئی بار لٹے ہیں ایک سلسلہ کوہ دمن اب بھی وہی ہے. منزل کی تمنا میں کئی بار لٹے ہیں ایک سلسلہ کوہ دمن اب بھی وہی ہے. کپڑے کی کسی مل میں ملازم ہے میرا دوست اور دوست کی اریانی یہ تن اب بھی وہی ہے. کپڑے کی کسی مل میں ملازم ہے میرا دوست اور دوست کی اریانی یہ تن اب بھی وہی ہے. خوش ہوں کہ زمین رنگ بدلتی بھی ہے لیکن سر پر تو میرے نیل گگن اب بھی وہی ہے. خوش ہوں کہ زمین رنگ بدلتی بھی ہے لیکن سر پر تو میرے نیل گگن اب بھی وہی ہے. محمورہ احساس میں طوفان ہے اب بھی بیدی میرے سینے میں چبن اب بھی وہی. شکریہ بھائی جو ٹریبیوٹ
جو تحسین دل سے اٹھتی ہے اس کی صورتیں انمول ہیں. ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے سامعین کے اور اپنے دوستوں کے جو یہاں تشریف لائے. بات یہ ہے کہ فانی نے کہا تھا زندگی جبر ہے اور جبر کے آثار نہیں, ہائے اس قید کو زنجیر بھی درکار نہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ وقت ہمارے اگینسٹ بھاگ رہا ہے. اب میں شمع محفل جو ہے اپنے صدر محترم کی خدمت پہ پیش کروں گا, اور صدر محترم کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہوتے, سب سے زیادہ تعارف کی انہیں ہی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ جو معمورہ احساس میں جو ان کے حشر برپا ہوتا ہے اس کو سمجھنے والے لوگوں کی ضرورت انہیں ہمیشہ محسوس ہوئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. تو اب میں جناب صدر آج کی نشست کے صدر محترم جناب موج فرازی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کو اپنے کلام سے نوازیں. حضور شکریہ. کیا ساری درخواستیں آزاد صاحب کے لیے؟ ہم کوئی درخواست نہیں کر سکتے؟ اگر آزاد صاحب اجازت دیں کہ وہ ہمارے بعد غزل پڑھیں گے تو میں حاضر ہوں. میں محروم نہیں جانا چاہتا یہاں سے کہ ان کا کلام سنے بغیر میں جاؤں. حضور میں نے عرض کر رہا ہوں. شکریہ شکریہ. ایک قطع ہے اور اس کا عنوان ہے نئی نسل کے نام. اگرچہ یہ پہلے کہا ہوا ہے لیکن میں یہاں اس شہر میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور ایسی اچھی محفل دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور نہ معلوم کون کون سے زمانے میرے ذہن میں پھر گئے. بہرحال عرض کرتا ہوں کہ اس جرت قطع ہے جی اور اس کا عنوان ہے نئی نسل کے نام. اس جرت اظہار پہ آنسو نکل آئے. اس جرت اظہار پہ آنسو نکل آئے, رونے کے کئی اور بھی پہلو نکل آئے. کل انگلی پکڑنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا, اب ہاتھ چھڑانے کو بھی بازو نہیں. کیا بات ہے سر, آپ کا حصہ ہے. واہ 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 واہ. پھر عطا. اور یہ بھی اسی قسم کی بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ملاحظہ اس خطے کا کہ کشتی کو سلامت رکھنا ہے گر وقت کے بہتے دھاروں میں. کشتی کو سلامت رکھنا ہے گر وقت کے بہتے دھاروں میں, طوفان کے آنے سے پہلے تم جوڑ لو ٹوٹی پتواریں. جو نسل نئی پروان چڑھے گی اپنی وراثت مانگے گی, اب تھام سکو تو تھام لو یہ تہذیب کی گرتی دیواریں. اب ایک ربائی عرض کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو. ارشاد. نہیں, آپ کے لیے وقت ہے صاحب. آپ عرض کرتا ہوں کہ محتاط ہے الفت سے بھی ڈر جاتا ہے. محتاط ہے الفت سے بھی ڈر جاتا ہے, مطلب ہو تو قاتل کے بھی گھر جاتا ہے. انسان کے مجموعے ازداد رہا ہے ٹھوس, اٹھاؤ تو بکھر جاتا ہے. عرض کیا ہے کہ قطع ہے یہ بھی کہ ہوش اتنا تو رہے کہ دم عیسیٰ دیکھیں. ہوش اتنا تو رہے کہ دم عیسیٰ دیکھیں, وہ تب و تاب جمال ید بیضا دیکھیں. مجھ کو بیمار جو دیکھا تو پسینے آئے, آج ہم بھی تو ذرا نبض مسیحا دیکھیں. ہم کو بیمار جو دیکھا تو پسینے آئے, آج ہم بھی تو ذرا نبض مسیحا دیکھیں. کیا بات ہے, نبض مسیحا نئی بات ہے صاحب. واہ واہ. خوب. چند شعر ہیں کہ ارشاد. ہر ایک جام میں چھلکے یہ وہ شراب نہیں, ہر ایک جام میں چھلکے یہ وہ شراب نہیں, یہ میرا دل ہے ستمگر تیرا شباب نہیں. کیا چھوٹی بات ہے. پھر عطا ہو صاحب. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب.
ہر ایک جام میں چھلکے یہ وہ شراب نہیں، یہ میرا دل ہے ستمگر تیرا شباب نہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں مگر یہ تاب نہیں، میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں مگر یہ تاب نہیں، یہ جیتے جاگتے رخسار ہیں گلاب نہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں مگر یہ تاب نہیں، یہ جیتے جاگتے رخسار